السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تہجد کے خاموش سجدوں اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ تعالی جل جلالہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، تقدیر کی لکیروں کو بدل دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں اور تہجد سے بہاریں بے وجہ تو نہیں ہو رہی ہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالی جل جلالہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کوئی دعا تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے معاملے میں اتنا زیادہ مت سوچا کرو، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت خود چن لیتے ہیں وہ اللہ تعالی جل جلالہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ اگر تم اکیلے ہو اور کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب تعالی جل جلالہ سے ملوا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ تعالی جل جلالہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ تہجد میں جاگنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ صرف تہجد کی نماز کے لیے وہی جاگتا ہے جس کو رب تعالی جل جلالہ خود پسند کرتے ہیں، اور رب تعالی جل جلالہ اس کو اپنا مقرب ترین بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ جس کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، صرف اسی کو ہی تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تہجد اللہ رب العزت سے بات چیت کا ذریعہ ہے۔ تہجد اللہ رب العزت کی ملاقات کا لطف حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رب تعالی جل جلالہ کو کیسے منایا جاتا ہے؟ بس تہجد اور کچھ نہیں۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو، کیونکہ جب بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے اور پھر وہ اس آنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ اس صبر کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم میرا شکر کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ شکر گزار بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت شکر گزار بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے پھر اس کو کسی اور محبت کی چاہت اور طلب باقی ہی نہیں رہتی۔ تم اجالوں کے خالق رب تعالی جل جلالہ کو راتوں کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ اس پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور ان کی رحمت میں محبت بھی ہے، دیکھ بھال بھی ہے اور شفقت بھی ہے، اور اس کا ہم پر احسان کرنا بھی ہے، لیکن اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر وہ رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ رحم کرنے کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں رحم نہ کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے لیے رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا۔
اپنے سے چھوٹوں پر بھی، اپنے سے بڑوں پر بھی، امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی، ساتھیوں پر بھی، دوستوں پر بھی، اجنبیوں پر بھی، بچوں پر بھی، تمام مخلوق پر، حیوانوں پر، کیڑوں مکوڑوں پر۔ اصل مہربان وہ ہے جو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے، اس کا دل سب کے لیے نرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، وہ دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ جہاں لوگوں کے دلوں سے رحم چھین لیا جاتا ہے، وہاں دنیا کی زندگی بھی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو ہم میں سے ہی نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ لیکن بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، جیسے ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما دیجئے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح بچپن میں یہ مجھ پر رحم کرتے تھے، یہ میرے لیے مہربان تھے، بالکل اسی طرح آپ ان پر بھی رحم فرمائیں۔ خود بھی ہمیں ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا ہے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا تھی؟ آپس میں مہربان ہیں، یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، جنتی شخص کی صفت بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت تین طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، ایسا سلطان جو عادل ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے۔ نمبر دو، ایسا مہربان شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل رکھتا ہے۔ نمبر تین، عفت شعار، یعنی جو برائیوں سے بچ کر چلتا ہے، عیال دار ہے، پھر بھی سوال کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالی جل جلالہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا۔ سخت دلی بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جا سکتی، تو ایسا شخص، اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہمدردی نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ انسانوں کے علاوہ ہم جانوروں پر بھی رحم کر سکتے ہیں۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتے ہیں۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑنا کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو، تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچا کرو اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دیں گے۔ ایک وہی تو ہیں جو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے۔
جب وہ ہاتھ میں غم تھماتے ہیں تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتے ہیں، تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت دے دینا بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بس میں ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، اور ان کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتے ہیں اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور عطا فرمانا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہے ہیں تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملیں گے۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ سے اللہ تعالی جل جلالہ کرتے ہیں، اور کوئی آپ کے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل اللہ تعالی جل جلالہ حل کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف کا ذکر اللہ کریم سے کیا کریں۔ اللہ کریم کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب اس کی آزمائشیں آسائشوں میں بدل جائیں، وہ ہی تو قادر ہے بدلنے پر۔ پوچھا گیا صبر کیسے کرتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ تعالی جل جلالہ جو کرتے ہیں اسی میں ہماری بہتری ہے۔ دعا ہے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، میرے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھ، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے دروازے سے ڈھیروں خوشیاں، کشادہ رزق، عمر دراز، اچھی صحت، کامل ایمان اور بندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ میرے دل میں ہدایت ڈال دیجیے، میرے نفس کو برائی سے بچا لیجیے اور میرے حساب کو آسان فرما دیجیے۔ اے رب کائنات، میرے پیاروں کو، میرے دوستوں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا، جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔